سعودی فارن منسٹری نے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کو ایک پیغام بھیجا ہے جس کا لہجہ نہایت سخت بتایا جا رہا ہے۔ سعودی عرب نے اپنے اس میسیج میں صاف لفظوں میں کہا ہے کہ وہ اپنے فیصلوں میں کسی بھی قسم کا ڈکٹیشن قبول نہیں کرے گا۔ امریکہ نے سعودی عرب سے کہا تھا کہ وہ تیل کی پیداوار میں کمی نہ کرے یا 1 مہینے کے لیے ملتوی کر دے، لیکن سعودی عرب کے لیڈرشپ والے تیل پیدا کرنے والے ملکوں کی آرگنائزیشن اوپیک پلس نے یہ مطالبہ مسترد کر دیا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب نئے ورلڈ آرڈر میں اپنی پوزیشن ٹیسٹ کر رہا ہے۔ آج اسی کا جائزہ لیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ سعودی عرب سے امریکی سفیر کو نکالنے کی نوبت کب اور کیسے آئی تھی۔ آج جمعہ کا دن اور اکتوبر کی 12 تاریخ ہے۔ عرب دیش کے سننے اور دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ قبل اس کے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں، آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن کو کلک بھی کر دیں تاکہ ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ امریکہ کی جانب سے سعودی عرب کے خلاف جو بیان بازی ہوئی ہے، اس پر سعودی عرب نے جو بیان دیا ہے، اس پر بلومبرگ کے انرجی ایکسپرٹ جیویر پلاس نے ٹویٹ کر کے لکھا کہ سعودی عرب نے اوپیک پلس کے فیصلے کے دفاع میں جو بیان دیا ہے وہ بڑا لینگتھی اور ان یوزول ہے۔ وہ بیان کیا ہے وہ ہمیں جان لینا چاہیے۔ اسکرین پر یہ بیان دیکھیں۔ اس میں صاف لفظوں میں کہا گیا ہے کہ اوپیک پلس نے 5 اکتوبر کو جو تیل کی پیداوار کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سعودی عرب انٹرنیشنل کانفلکٹس میں جانبداری کر رہا ہے اور اس کا یہ فیصلہ امریکہ کے خلاف پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی حکومت اس طرح کی باتوں کو مسترد کرتی ہے جو فیکٹس پر بیسڈ نہیں ہے۔ اس کے مطابق اوپیک پلس کے فیصلے کو اس کے پیورلی اکانومک کانٹیکس سے الگ کر کے دیکھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ فیصلہ اوپیک پلس کے تمام ممبرز نے اتفاق رائے سے یا یونینیمسلی لیا تھا۔ سعودی عرب نے صاف لفظوں میں کہا کہ یوکرین کے معاملے میں بھی اس کی پوزیشن کو ڈسٹارٹ کر کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی، جبکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ مسئلہ UN کے چارٹرز اور انٹرنیشنل لاز کی روشنی میں حل ہو۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو اسٹریٹجک سمجھتا ہے جس میں دونوں ملکوں کا انٹرسٹ سرو ہوتا ہو۔ اس بیان میں سعودی امریکہ تعلقات میں میوچل ریسپیکٹ کے ایلیمنٹ کو اہمیت دینے کی بات کہی گئی ہے۔ سعودی عرب کے اس بیان کا گلف کوآپریشن کونسل نے سپورٹ کیا ہے۔ GCC کے سیکریٹری جنرل نائف فلاح مبارک الحجرف نے کہا کہ یہ ریجنل آرگنائزیشن اس مسئلے پر مکمل طور پر سعودی عرب کے ساتھ ہے۔ GCC سیکریٹری جنرل نے کہا کہ سعودی عرب علاقے میں اور انٹرنیشنل لیول پر ملکوں کے درمیان میوچول ریسپیکٹ کے لیے بڑا اہم کام کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے UN کے چارٹر اور انٹرنیشنل لاز کے پرنسپلز کو ملحوظ رکھا جائے۔ اسی دوران عرب ملکوں کی ایک آرگنائزیشن عرب لیگ نے بھی پورا سپورٹ سعودی عرب کو دیا ہے اور کہا ہے کہ سعودی عرب کو پوری دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے میں پوری عرب دنیا سعودی عرب کے ساتھ ہے۔ اسی دوران امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی ایک بیان دیا جس میں کہا کہ وہ سعودی عرب سے بات کر کے یہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے اور 1 ہفتے میں اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اس سے پہلے ایک اور بیان دیا تھا کہ اوپیک پلس نے تیل کی پیداوار کم کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے اس کا اثر سعودی عرب پر پڑے گا، اس لیے کہ وہی اس کا لیڈر ہے۔ اس کے ساتھ روس اور دوسرے ملک بھی ہیں۔ CNN پر اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ کیا کارروائی ہوگی ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن اس کے امپلیکیشنز پر ہوں گے۔ اسی دوران روس کے صدر ولاڈیمیر پوتن نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ وہ سعودی عرب
की लीडरशिप में ओपेक के साथ काम करते रहेंगे और ओपेक प्लस ने जो फैसला किया है वो सियासी नहीं है बल्कि मार्केट के हालात की रोशनी में लिया गया है। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर आदिल जुबैर ने भी CNN पर एक बयान दिया कि ओपेक प्लस का फैसला खालिस तौर पर इकोनॉमिक है और ये रूस के साथ सफबंदी नहीं है। बताया जा रहा है कि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं और ओपेक प्लस के तेल की पैदावार कम करने के फैसले का बाइडन की सियासत पर निगेटिव असर पड़ सकता है। सऊदी अरब ओपेक का न सिर्फ एक मेंबर है बल्कि उसकी लीडरशिप भी उसी के पास है। उसके अलावा उसके मेंबर मुल्कों के नाम हैं अल्जीरिया, अंगोला, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनिया, गबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इमारात यानी UAE। सऊदी अरब और UAE एनर्जी के इश्यूज पर आमतौर पर साथ काम करते हैं। कहा जा रहा है कि ओपेक प्लस ने तेल की पैदावार कम करने के फैसले का अमेरिका और गल्फ के मुल्कों के ताल्लुकात और वेस्ट और गल्फ के ताल्लुकात पर असर पड़ सकता है। इससे एनर्जी सेक्टर की उन बड़ी ताकतों के दरमियान मिसट्रस्ट या अदम एतमाद की कैफियत पैदा हो सकती है। इस फैसले के बाद से ही पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल पोस्चरिंग्स नजर आने लगी हैं। अमेरिका भी ये समझता है कि सिक्योरिटी रिलेशंस का मतलब फॉरेन और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऑब्जेक्टिव्स का सपोर्ट है, लेकिन ये रिलेशंस मज़ीद ख़राब होने का इम्कान पैदा हो गया है। इस वक्त जो हालात पैदा हो चुके हैं उसमें किसी सुधार का इम्कान नज़र नहीं आता, क्योंकि अमेरिका ने चीन के साथ कंपटीशन पर तवज्जो देने के अलावा यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए रूसी हुकूमत और उसकी फ़ौजी सलाहियत को कमज़ोर करने की कोशिश को प्रेफरेंस दिया है, जबकि GCC और ब्रॉडर वेस्ट एशिया उसके साथ ही तेज़ी से हेजिंग कर रहे हैं और यूनिपोलर वर्ल्ड में अपना रास्ता तलाश कर रहे हैं और अपनी हदें टेस्ट कर रहे हैं। अगरचे ये दावा किया जा रहा है कि सऊदी, इमाराती और बाकी ओपेक प्लस रूस का साथ दे रहे हैं, तो कम से कम इतना गलत नहीं है कि वो इसमें दूरी रूस से इख्तियार नहीं कर रहे हैं जैसा अमेरिका चाहता है। ऐसे में एक सऊदी इन्फ्लुएंसर ने वो वाक़या याद दिलाया जब सऊदी अरब ने अमेरिका के सफ़ीर को मुल्क से निकल जाने का हुक्म दिया था। हुआ ये था कि 1988 में सऊदी अरब के फरमानरवा शाह फहद बिन अब्दुल-अज़ीज़ को अमेरिका पर इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि वो मुल्क के अंदरूनी मामलात में इंटरफेयर कर रहा है, जब अमेरिकी सफ़ीर ने उन मिसाइल्स को इंस्पेक्ट करने का मुतालबा किया जो सऊदी अरब ने चीन से ख़रीदे थे। उन्होंने ये तय किया कि वो अमरीकी सफ़ीर हुयूम हुरान को एक रात भी सऊदी कैपिटल या राजधानी रियाद में गुजारने नहीं देंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। क्या आज तारीख़ अपने आप को दोहरा रही है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। खुदा हाफिज़।